خالق کی عبادت سے وابستہ ہے اور لگا ہوا ہے، وہ کام کے لائق ہے اور وہی آدمی ہے، اور جو انسان عبادت سے دور ہے، اپنے رب کی معرفت سے بے بہرا ہے، اسے حقیقت میں آدمی ہونے کا ہی حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جب ہم عبادات کی فہرست میں دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے 4 طرح کے فرائض اللہ کی طرف سے عائد اور لاگو ہوئے ہیں، نافذ ہوئے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 4 ایسے کام ہیں جن کو بطور عبادت مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے، اور جب فرائض کی انجام دہی اور اس پر عمل اور اس کی ادائیگی کا معاملہ آتا ہے تو یہ بھی اپنی جگہ بالکل حقیقت ہے کہ عمل بغیر علم کے کامل طور سے ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام کا مسلمہ اعلان ہے کہ جب تک مسلمان علم نہیں حاصل کرے گا اس وقت تک وہ اپنے احکام، اپنے اسلام کے فرائض اور اس کی عبادات میں مکمل طور سے نہیں لائق ہو سکتا ہے۔ العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا سیکھنا فرض ہے۔ اس فرض کو فرمانے میں راز یہی ہے کہ جب تک تم اپنے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ اور زندگی کے تمام اسلامی ضروریات کو اس وقت تک تم مکمل نہیں کر سکتے جب تک علم حاصل نہ کرو۔ اب علم حاصل کرنے کا صرف یہی مطلب نہیں ہوتا ہے کہ جا کر کتاب لے کر آپ کسی استاد کے سامنے مدرسے میں نام لکھا کر پڑھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو علم کو بالکل عام کر دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، اے میرے ماننے والوں مسلمانوں، پیدائش سے لے کر موت تک تم علم حاصل کرتے رہو۔ گویا کہ ہمارے اور آپ کے ارادے اور نیت کا اس میں عمل دخل ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے ہر ماحول سے، اپنے ہر گوشے زندگی سے علم دین کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اس کے خیال میں لگا رہنا چاہیے۔ اب جب یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اولین طور سے دیکھا جائے تو ہم مسلمانوں پر 4 طرح کے فرائض عائد ہوتے ہیں ایمان لانے کے بعد مسلمانوں پر، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ان میں سب سے زیادہ اہم اور محبوب اور افضل و اعلیٰ عبادت نماز ہی کہی گئی ہے، اور نماز کو جنت کی کنجی بھی حدیث نے ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن جب نماز کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں تو نماز سب سے پہلے اپنے نماز پڑھنے والے سے، نمازی سے مطالبہ کرتی ہے کہ دیکھو نماز کی کنجی طہارت رکھی گئی ہے، اور شرائط نماز بھی جو میں نے آپ کو بتائے تھے کہ 6 ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز طہارت ہی کو بتایا گیا ہے۔ طہارت کو نصف ایمان کہا گیا ہے، اور میں نے گزشتہ جمعرات کو آپ کو بتایا تھا کہ طہارت کی 2 قسمیں ہیں، ایک طہارت صغریٰ اور ایک طہارت کبریٰ۔ طہارت صغریٰ یہ بے وضو کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور طہارت کبریٰ یہ جنوبی بے غسل کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اب ایک اور اصطلاح آپ یاد رکھ سکیں تو اچھی بات ہے، جب بے وضو ہوتا ہے آدمی تو اس کو محدث کہتے ہیں، میم بڑی ہے دال سے، محدث شریعت کی زبان میں۔ اور جب بے غسل ہوتا ہے آدمی، یعنی جس کے اوپر غسل کرنا فرض ہو جائے، اس کو جنوبی کہتے ہیں۔ تو محدث اور جنوبی۔ اب محدث کون ہے؟ جس کے اوپر اعضائے وضو کا دھونا فرض ہو جائے۔ اعضائے وضو فرض کے لیے 4 رکھے گئے ہیں جو میں نے گزشتہ جمعرات کو بتایا تھا، پورا چہرہ دھونا، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔
محدث وہ ہے جو بے وضو ہو، اس کے اوپر طہارت صغریٰ ضروری ہے، اور جنوبی وہ ہے جس کا پورا بدن ناپاک مانا جائے، اگرچہ کہیں ناپاکی لگی نہیں ہے، لیکن جنوبی وہ ہے جس کا پورا بدن ناپاک مانا جائے اور اس کے اوپر طہارت کبریٰ ضروری ہو جائے، یعنی غسل ضروری ہو جائے۔ یہ دو باتیں اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی ہیں تو اب تیسری بات، شاید گزشتہ جمعرات کو بھی میں نے کہا تھا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ شریعت کے نظریے میں، نظر میں دھونا کسے کہتے ہیں اور مسح کسے کہتے ہیں۔ دھونا شریعت کی نظر میں اسے کہتے ہیں کہ جس جگہ آپ کو شریعت نے دھونے کا حکم دیا ہے، وضو میں الگ ہے، غسل میں پورا بدن ہے، جس جگہ کو دھونے کا حکم دیا ہے شریعت نے، اس جگہ کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ اگر 2 بوند پانی بہنا پایا نہیں جاتا ہے، پانی کا لگنا چپڑنا تیل کی طرح ملنا پایا جاتا ہے، تو قطعی اس سے نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا، نماز اکارت جائے گی، آپ بے وضو کے بے وضو، بے غسل کے بے غسل مانے جائیں گے۔ مسح کہتے ہیں جس جگہ شریعت نے مسح کرنے کی اجازت دی ہے، حکم دیا ہے، اس جگہ تر ہاتھ کا گزارنا یہ مسح کہلاتا ہے۔ اب اتنی بات سننے کے بعد پھر آپ دہرا لیں کہ وضو میں 4 فرض ہیں، پورے چہرے کا دھونا، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، 4 سر کا مسح کرنا مذہب حنفیہ میں، ورنہ امام مالک اور امام حنبل کے ہاں پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور امام شافعی کے ہاں تو صرف ایک بال بھیگے ہاتھ سے چھو لیجئے اور مسح مان لیا جائے گا۔ بہرحال وہ ایک الگ کیا کہتے ہیں فرائض عملی اور واجب عملی کے اختلافات ہیں۔ بات آ گئی تو میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے شریعت میں 2 طرح کے احکام ہیں، ایک کہلاتا ہے فرض اعتقادی اور ایک کہلاتا ہے فرض عملی یا واجب عملی۔ فرض اعتقادی جو ہوتا ہے اس میں کسی بھی امام وقت اور امام دین کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔ فرض اعتقادی جسے کہتے ہیں وہ ایسا اللہ و رسول کی طرف سے نافذ حکم ہوتا ہے کہ کسی کو اس میں علم کی دلیل بھی ثابت کرنے کی، علم کی اور اپنے علم سے کسی طرح اس میں کسی طرح کی شرعی گنجائش نکالنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی، اس کو فرض اعتقادی کہتے ہیں۔ اب جب مذہب حنفیہ اور حنبلیہ اور مالکیہ اور شافعیہ کا اختلاف ہمارے سامنے آتا ہے تو تھوڑا سا آپ یاد رکھیں زندگی میں کہ یہ جو اختلافات پائے گئے ہیں وہ فرض اعتقادی میں نہیں پائے گئے ہیں، فرض عملی میں پائے گئے ہیں یا واجب عملی میں پائے گئے ہیں۔ اور فرض عملی اور واجب عملی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا ایسا مستحکم حکم نہیں ہوتا ہے کہ جس میں کوئی گنجائش نہیں ہو، بلکہ وہ اہل علم کے نزدیک، حدیث اور فقہ جاننے والوں کے نزدیک ایسے مسائل ہوتے ہیں جس میں دلیل شرعی کے ذریعہ اس میں کوئی اور راستہ بھی ثابت ہو جائے تو وہ اس کو جائز اور دین کا ایک حصہ مانا جائے گا۔ انہی چیزوں میں اختلاف پایا گیا ہے۔ مثال کے طور سے سر کے مساحی کے بارے میں لے لیجئے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 سر کا مسح فرض ہے، اور حضرت امام مالک اور امام حنبل کہتے ہیں کہ پورے سر کا مسح فرض ہے، اور حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ صرف ایک بال کا مسح کر دیا جائے تو مسح ادا ہو جائے گا۔ تو اس میں اختلاف جو ہوا تو اس میں کچھ غیر مقلدین وہابیہ اور نادان اور نااہل اور جہنمی لوگ بہکاتے ہیں کہ لیجئے جب قرآن ایک حدیث ایک تو پھر یہ الگ مذہب حنفیہ کیا ہے، مذہب مالکیہ کیا ہے، مذہب شافعیہ اور مذہب حنبلیہ کیا ہے۔ تو ان نادانوں کو چونکہ خود پتہ نہیں ہے اور سامنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ فرض اعتقادی جب ہوتا ہے تب اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے، لیکن فرض عملی اور واجب عملی اسے کہا جاتا ہے کہ جس میں اہل علم کی رسائی اپنے علم کے مطابق دین کی روشنی میں، دلائل شرعیہ کی روشنی میں اگر کہیں نکلتی ہے تو جو وہ ثابت کریں گے وہی ان کے لیے اور ان کے ماننے والوں کے اوپر لاگو ہو جائے گا۔ چلیے خیر یہ اختلافی بات تھی، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ جب آپ کو کوئی بہکائے کہ قرآن ایک، حدیث ایک، نبی ایک، رسول ایک، اور کیا کہتے ہیں خدا ایک، تو پھر یہ الگ الگ کیا ہے؟ مصلی
تو ان کو سمجھائیے، چاہے نہ سمجھائیے، اپنے آپ کو ضرور سمجھائیے کہ یہ خود گمراہ ہے، یہ خود اندھیرے میں بھٹک رہا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جہاں گنجائش تھی دین کے جاننے والوں نے حدیث و قرآن کی روشنی میں وہاں گنجائش اپنے علم کے مطابق بتائی ہے، اور ان کو حکم بھی اسلام کا یہی ہے کہ جب تم اپنے علم دین کی روشنی میں کہیں تک کسی منزل تک رسائی کر سکو تو تمہارے لیے اسی پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور چونکہ اب الگ الگ جب اہل علم اور ائمہ موجود ہیں تو پھر امت کو یہ حکم دیا گیا کہ اب تم ان علم والوں کے ذہن تک، ان علم والوں کے کیا کہتے پہنچ تک نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا تم کو ضروری ہے کہ تم سب کو حق مانو، سب کو سچ جانو، مگر کسی ایک امام کے دامن سے وابستہ ہو کر کسی ایک امام کی تقلید اپنے اوپر نافذ کر کے اسلام کے مکمل پابند بننے کی کوشش کرو، ورنہ تم کبھی ان کی، کبھی ان کی، کبھی یہاں کی، کبھی وہاں کی، خود اپنے آپ کو تم پریشان کرتے رہو گے اور دین میں ہمیشہ تم پریشان اور مزمحل اور مضطرب ہوتے رہو گے۔ خیر، یہ ضمنی بات تھی جو میں نے آپ سے عرض کیا۔ وضو کے 4 فرائض ہیں، منہ کا دھونا بتا چکا تھا میں، کوہنیوں سمیت ہاتھ کا دھونا، کوہنیوں سمیت ہاتھ کا دھونا، ایسا دھونا کہ ذرہ برابر ایک رونگٹے جو ہوتے ہیں، بال جس کو ہم لوگ رونوا کہتے ہیں، اگر اس کی جڑ بھیگ جائے اور اس کی نوک نہ بھیگے تو بھی وضو نہیں ہوگا۔ ہم آپ سے اس وقت مخاطب ہیں کہ فرائض وضو جو ہیں اگر ان میں ایک بال کے نوک کے برابر بھی کوئی جگہ بھیگنے سے، بلکہ بھیگنے نہیں پانی بہنے سے رہ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، نماز زکارت ہو جائے گی۔ تو اب یہ ہاتھ جب دھوتے ہیں تو اس میں انگوٹھی کا مسئلہ آتا ہے، عورتوں کے گہنے، چھلے، بہت سارے ریشمی دھاگے، اور کچھ نادان لوگ، جاہل لوگ کیا کہتے ہیں دھاگے وغیرہ پہنے رہتے ہیں، ہے نا، تو ان سب کے بارے میں حکم ہے کہ ان سب کو اگر ڈھیلا پایا جائے اور یہ اندازہ ہو کہ اپنے آپ پانی بہہ جائے گا تب تو ٹھیک ہے، ورنہ فرض ہے وضو کرنے والے کے اوپر کہ اس کو ہلائیں اور اس میں سے پانی گزاریں۔ خیر، ضمنی بات ہو گئی۔ انگلیوں میں عام طور سے ناخن کے اندر میل جمی ہوتی ہے تو جہاں تک ممکن ہو سکے یقیناً صاف کرنا چاہیے، صفائی تو ایمان کا حصہ ہے، لیکن اگر کسی کے ناخنوں سے مکمل میل نہ نکل سکے تو وضو میں اتنا معاف قرار دیا گیا ہے شریعت کی طرف سے۔ ضمناً یہ بھی بتا دوں کہ جیسے ناخن کی میل نکالنا ضروری نہیں ہے، ایسے آنکھوں کے کوئے میں جو کیچڑ لگی ہوتی ہے، یا سرما لگانے والوں کی جو سرمے کی پرت ہوتی ہے پلکوں پر، یا رنگریز لوگوں کے ہاتھوں میں جو رنگ ہوتا ہے، یا عورتوں کے ہاتھوں میں جو مہندی کی پرت ہوتی ہے، یا آٹا گوندنے اور پکانے والے یا مٹی گارے کا کام کرنے والے، وہ کوشش کریں تب بھی کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھوں میں ایسی صورت رہ جاتی ہے چپکی ہوئی، تو شریعت نے ایسے لوگوں کے لیے جو انسانی ضرورت اور زندگی کی ضرورت کے تقاضے کے تحت ہو گئے ہیں، ان کو شریعت نے معاف کیا ہے کہ اگر وہ وضو میں کہیں چھڑانے سے رہ گئے، ان کے اوپر پانی گزر گیا تب بھی وضو قرار دے دیا جائے گا۔ یہ تو عام ضرورت کی بات تھی۔ اسی طرح کیا کہتے ہیں گرد و غبار میں اٹا ہوا انسان ہے، میل لگا ہوا بدن ہے، اور کیا کہتے ہیں اس طرح کی اور بھی چیزیں ہیں کہ ان کو شریعت نے آپ کو لاگو نہیں کیا ہے کہ آپ جب تک مل کے اسے چھڑائیں گے نہیں جب تک، لیکن وہ چیزیں جو عام طور سے آپ کی زندگی کی ضرورت بن گئی ہوں، عادت بن گئی ہوں، تب اس کے لیے اجازت ہے، ورنہ عام طور سے آپ کو ہر بال کے رونگٹے کو بھی چھڑانا ہے اور اسے صفا کرنا ہے اور اس پر پانی 2 بوند گزارنا ہے، اور 3 مرتبہ دھونا یہ تو سنت ہے۔ یہ 1 مرتبہ کی بات میں کر رہا ہوں، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے۔ 1 مرتبہ دھونا کسے کہتے ہیں کہ کم سے کم ہر جگہ سے 2 بوند پانی وہاں بہ جائے، چپڑ نہ جائے، بھیگ نہ جائے، مل نہ لیا جائے۔ ابھی میں بتاؤں گا آپ کو کہ اس میں غلطیاں کیسے ہوتی ہیں۔ اور چوتھائی سر کا مسح تو آپ نے سن لیا، اب چوتھائی سر کے مسح میں تو یہ آگے کا حصہ جو ہے یہ فرض ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ پورے سر کا مسح کرتے ہیں۔ پھر کلمے کی انگلی کو کان کے سوراخ میں اور اندر جہاں جہاں جگہ ہے اندرونی حصے میں وہاں اسے پھراتے ہیں، اور پھر انگوٹھے سے 1 مرتبہ کان کے پیچھے کے حصے میں۔ اب آپ اس میں غلطی کیا کرتے ہیں لوگ، عام طور سے دیکھا ہوگا آپ نے ایسے وضو مسح کرتے ہیں، اور اس کو کریں گے، اس کے بعد پھر ایسے کریں گے 3 مرتبہ، اور پھر اس کو بھی 3 مرتبہ کریں گے، اور اس کو بھی 3 مرتبہ کریں گے۔ یہ جو سر کا مسح ہے
اور کان کے اندر اور کان کے باہر کا مسح ہے اور گردن کا مسح ہے، یہ صرف ایک ہی بار سنت ہے۔ اس کو 3 بار گھمانا اور 3 بار کرنا اور 3 بار گردن پہ پھرانا یہ سنت کے خلاف ہے، مکروہ جانیں آپ اسے۔ تو ایک تو مسح میں عام طور سے خوب چومتے چاٹتے بھی ہیں، وہ بھی کوئی وضو کا حصہ نہیں ہے، یہ سب نادانی ہے، لا علمی ہے۔ سیدھا سر کا مسح یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھ کی یہ نیچے کی 3 انگلیاں ملائیں اور اسے ماتھے کے آخر حصے یعنی بال کے شروع سے رکھ کے پیچھے تک لے جائیں، اور یہ جو آپ کی ہتھیلی ہے اس کو واپس لے آئیں۔ اس کے بعد پھر 1 مرتبہ اس کو کان میں پھرا دیں، 1 مرتبہ کان کے پیچھے پھرا دیں، اور 1 مرتبہ آپ گردن پر پھرا دیں اور چھوڑ دیں گردن ہی تک۔ اگر اس کو یہاں تک لائے تو یہ بھی مکروہ ہو جائے گا، سنت کے خلاف ہو جائے گا۔ گلے کا مسح یہ مکروہ ہے۔ پھر چوتھا فرض ہے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ ٹخنوں سمیت دھونے میں تو عام طور سے یہ جو کونچیں کہلاتی ہیں، جس کو آپ گھوڑ نسیہ کہتے ہیں، موٹی نس جو ایڑی کے اوپر ہوتی ہے، یہ عام طور سے دوسرے گرم موسم میں تو بھیگ جاتی ہے مگر ٹھنڈیوں میں جلدی بھیگتی نہیں، اور جن کی خشک کھال ہوتی ہے ان کی تو بالکل بھیگتی نہیں۔ اور پورے اعضائے وضو کے بارے میں ایسے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ پانی کو مل کے پہلے پورے بدن میں کریں، اس کے بعد 3 مرتبہ والی سنت ادا کریں تاکہ کہیں سے خشک رہنے کا شبہ نہ رہ جائے۔ ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں میں خلال بھی بتایا گیا ہے، اور خلال کو سنت و مستحب کہا گیا ہے۔ خلال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ داہنے ہاتھ کی چھنگلیاں سے شروع کریں اور بائیں ہاتھ کی چھنگلیوں پہ آ کر ختم کر دیں، ایسے ہی داہنے پیر کی چھنگلی سے شروع کریں اور بائیں پیر کی چھنگلی یعنی چھوٹی والی کانی انگلی جسے کہتے ہیں وہاں ختم کر دیں۔ یہ تو ہاتھ پیر کے خلال کا معاملہ ہو گیا۔ داڑھی کا بھی خلال اگر روزہ نہیں ہے تو احرام کی حالت میں نہیں ہے تو داڑھی کا بھی خلال سنت ہے، اور داڑھی کا خلال یہ ہے کہ آپ گردن کی طرف سے یوں ہاتھ لائیں اور 1 مرتبہ جن کی گھنی داڑھی ہے، ہماری تو داڑھی بھی نہیں، مثال بھی شاید درست نہ ہو، لیکن جن کی گھنی داڑھی ہے ان کے لیے خلال بھی سنت ہے، اور سنت کا طریقہ یہ ہے کہ پیچھے سے آپ ادھر گردن کی طرف سے ہاتھ ڈالیے اور 1 مرتبہ سے نکال دیجئے، جو جیسی بھی صورت پیدا ہو جائے۔ اب یہ خلال کے ساتھ آپ نے 4 فرض ادا کر لیے، لیکن اب اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ سب سنت و مستحب ہیں۔ سنت و مستحب میں سب سے افضل چیز جو میں آپ کو بتاؤں وقت کے اندر وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مذہب حنفیہ کے نزدیک اگر آپ نے بسم اللہ کے بغیر اعضائے وضو دھو لیے تو آپ کا وضو ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، مگر وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ ایسے ہی آپ نے نیت وضو کی نہیں کی تو بھی دھلنے کا ثواب نہیں ملے گا، یعنی وضو کا ثواب نہیں ملے گا، اور آپ کا وضو ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی۔ تو اب سب سے اہم بات یہ ہوئی کہ وضو تو ہم ثواب کے لیے بھی کرتے ہیں نا، تو ثواب پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس میں نیت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اسی وجہ سے مذہب حنبلیہ میں اور غالباً شافعیہ میں بھی نیت کرنا اور بسم اللہ پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے، ان کے یہاں فرض کے درجے میں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ تو اب ثواب پانے کے لیے جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اعضائے وضو کو دھونے سے پہلے نیت کریں کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں عبادات کے واسطے، عبادت کرنے کے لیے، اور یہ سوچ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تب اس وضو کا ثواب ملے گا۔ اہم بات ہو گئی۔ اب آپ کو یہ بھی دماغ میں ہو سکتا ہے آ رہا ہو کہ کن کن چیزوں کے لیے وضو فرض ہے، تو مشہور 4 چیزیں ہیں جن کے لیے وضو کرنا فرض ہے اور ایک چیز کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ یاد رکھیے، نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے، سجدہ تلاوت کے لیے وضو کرنا فرض ہے، نماز جنازہ کے لیے وضو کرنا فرض ہے، اور قرآن شریف چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ جتنے وضو پائے جاتے ہیں وہ سب ہمارے آپ کے عمل کی قبولیت اور ثواب کے لیے ہیں، یعنی سب جگہ سنت و مستحب ہے وضو کرنا،
4 زندگی کے مراحل ایسے آتے ہیں جہاں پر وضو کرنا آپ کے اوپر فرض ہے، نماز کے لیے، سجدہ تلاوت کے لیے، نماز جنازہ کے لیے، قرآن شریف چھونے کے لیے، اور ایک جگہ واجب ہے طواف کعبہ کرنے کے لیے وضو واجب ہے۔ اور واجب اور فرض کو آپ ایک ہی سمجھیں، اس کی تفصیلات میں نہ جا کر، گویا کہ 5 مقامات ہو گئے۔ گفتگو یہ چل رہی تھی کہ مستحبات سنن وضو جو ہیں وہ شروع میں آپ کیا کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو پہلے دھوتے ہیں گٹے تک، پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں۔ ایک موقع سے میں نے بتایا تھا کہ فرض کی تکمیل سنتوں سے ہو جاتی ہے، یعنی اگر فرض میں کہیں بندے سے کوتاہی ہو جائے، لغزش ہو جائے، اور وہ سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، سنت کے مطابق نماز اور کام کرتا ہے، زندگی کا کام انجام دیتا ہے، تو اس کا فرض مکمل ہو جائے گا۔ سنت ادا کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں جہاں غلطی کا امکان رہتا ہے اس امکان کو ختم کر دیتا ہے، سنت پر عمل کرنا۔ خیر، دونوں کلائیوں کو آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ دھویا، کلائیوں تک 3 مرتبہ، گٹوں تک آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ دھونا۔ 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کو سنت کہا گیا۔ اب 3 مرتبہ دھونے میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ لوگوں نے سوچا کہ 1 مرتبہ چھو لیا پانی، 2 مرتبہ چھو لیا پانی، 3 مرتبہ چھو لیا پانی۔ نہیں، سنت کی ادائیگی جب ہے کہ جتنا حصہ آپ دھلنے جا رہے ہیں 3 مرتبہ پورا اس پر پانی گزرنا چاہیے، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ رافضیوں کے ہاں اور یہودیوں کے ہاں یہ ہے کہ وہ پانی لیتے ہیں اور اس کو چھڑک دیتے ہیں، اس کے بعد منہ پہ چپڑ لیتے ہیں، جہاں جہاں ان کو اس طرح کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح تو ہمارے اسلام میں وضو ہی نہیں ہے، اور سنت کے مطابق اگر کوئی وضو کرنا چاہتا ہے تو جتنے بھی اعضائے وضو میں دھونے کی چیزیں ہیں سب کو 3 مرتبہ دھونے کا مطلب سمجھ لیں کہ پورا پانی، اس میں چلو کی قید نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ 3 چلو ایسے 3 مرتبہ کیا اور وہ سمجھے کہ ہمارا وضو ہو گیا۔ حضرات یہ سمجھ لیجئے کہ 3 مرتبہ سنت جو ہے وہ پورے ہاتھ پر پانی بہانا، اور یہ بھی سنت ہے کہ انگلیوں کی طرف سے آپ پانی بہائیں۔ دھونے کی تو اختیار ہے کہ جہاں جہاں آپ کو ضرورت پڑے چاہے جس طرح آپ دھل لیں اس کو، لیکن جو انگلیوں کو اور ہاتھوں کو اور پیروں کو دھونے کی سنت بتائی گئی وہ یہ ہے کہ آپ انگلیوں کی طرف سے شروع کریں، مگر اتنا یقین ہو، اتنا بیدار ہوں آپ کہ آپ کا کونیوں سمیت اور ٹخنوں سمیت ہاتھ اور پیر دھونے میں کوئی ذرہ خالی نہ رہ جائے۔ یعنی آپ نے 3 مرتبہ یوں کر لیا تو آپ مطمئن نہ ہو جائیے کہ آپ کا کیا کہتے ہیں وضو ہو گیا یا سنت ادا ہو گئی۔ 3 مرتبہ آپ یہ سمجھیے کہ 3 مرتبہ پورے ہاتھ کی انگلی سے لے کر اور یہاں تک 3 مرتبہ ہر حصے سے پانی گزرنا ضروری ہے۔ ایسے پیروں کے بارے میں بھی ہے۔ اب اگر آپ نے 1 مرتبہ دھلا اور 2 بوند پانی نکل گیا اور سارے اعضاء رونگٹے بھیگ گئے تب تو آپ کا فرض ادا ہو گیا، یعنی نماز ہو جائے گی، آپ کا وضو مکمل ہے۔ لیکن سنت کے مطابق جو فرض کی تکمیل کرنے والی چیز ہے، فرض کو مقبولیت تک لے جانے والی چیز ہے، وہ سنت کے مطابق وضو کرنا ہے، اور سنت کے مطابق یہی ہے کہ آپ 3 مرتبہ اس کو مکمل طور سے دھوئیں۔ دیکھیے چند منٹ رہ گئے ہیں۔ میں نے وضو کے سنتیں بہت پڑھی ہیں، لیکن ان سنتوں میں سب سے زیادہ اہم ایک تو یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا، اور کیا کہتے ہیں نیت کر کے شروع کرنا۔ اس میں مسواک کو بڑی اہمیت ہے۔ مسواک کی جتنی فضیلت اور مسواک کی جتنی کیا کہتے ہیں حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں، وضو کے سلسلے میں سنت کے دائرے میں کوئی اتنی حدیثیں نہیں ہیں۔ اس لیے رمضان شریف میں دیکھیے کہ عام طور سے آدمی مسواک کی ضرورت محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس وقت اور کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے۔ اور 2 حصے ہیں، ایک تو یہ وضو کے لیے مسواک سنت ہے، اور نماز کے لیے منہ کو بدبو سے بچا کر آنا یہ بھی سنت ہے۔ تو مسواک وضو کی سنت اور نماز کے لیے منہ کی بدبو کو دور کر کے آنا یہ سنت، یہ دونوں الگ الگ سنتیں ہیں۔ تو رمضان شریف میں چونکہ عام طور سے خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے منہ کی بو زیادہ رہتی ہے، تو اس وقت تو ضروری ہے کہ آپ مسواک کریں، اور عام طور سے کیا کہتے ہیں سنت ہے جب آپ روزے دار نہ ہوں۔ لیکن مسواک کے بارے میں جو فضیلت ہے وہ مشائخ نے اور حدیث شریف سے یہ ثابت ہے کہ جو مسواک سنت کے مطابق کرنے کا عادی ہوتا ہے اس کو فضیلت یہ دی گئی ہے کہ جب بھی مرے گا تو ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوگا، اور جو مسواک سے دور رہتا ہے اس کے لیے ایمان پر خاتمہ نصیب نہ ہونے کا خطرہ ہے۔ اس وجہ سے مسواک، اب مسواک جن کو
کرنا ہے، مسواک میں 3 چیزیں خیال رکھنے کی ہیں۔ ایک تو مسواک ایک بالش سے زیادہ بڑی نہ ہو اور انگلی سے زیادہ موٹی نہ ہو، 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسواک کے اوپر یہ 3 انگلیاں ہوں، نیچے انگوٹھا ہو اور یہ کانچ انگلی مسواک کے بالکل پیچھے والے سرے میں لگی ہو، تب آپ یعنی اس طرح جیسے ڈنڈا پکڑتے اس طرح مسواک پکڑنے کی اجازت نہیں دی ہے، اس کو مکروہ کہا گیا ہے۔ خیر، تفصیلات میں نہ جا کر میں اپنی بات ختم کروں اس کے ساتھ کہ اگر آپ نے سنت کے مطابق وضو کیا تو اس میں سب سے اہم چیز بسم اللہ پڑھ کر نیت کے ساتھ وضو شروع کرنا اور 3 مرتبہ پورے اعضائے وضو پر پانی بہانا۔ اگر یہ پا لیا جائے تو آپ کا کامل وضو ہو جائے گا۔ اب یہ اور بات ہے کہ بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے، اگر آپ کو بسم اللہ وضو کا یاد نہیں ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، صرف بسم اللہ کہہ لیجئے اور دعا بسم اللہ العلی العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام، اور اس کے بعد بہتر ہے کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ بھی کہہ لیں، اور پورے زمانے وضو میں، پورے عمل وضو میں آپ درود شریف پڑھتے رہے۔ ویسے ہر عضو کے دھونے کی الگ الگ دعا ہے، ہاتھ دھونے کی الگ دعا، کلی کرنے کی الگ دعا، ناک میں پانی ڈالنے کی الگ دعا، منہ دھونے کی الگ دعا، ہاتھ دھونے کی الگ دعا، مسح کرنے کی الگ دعا، پیر دھونے کی الگ دعا، اور ان کا ترجمہ اگر جانیں تو آپ یقین جانیں، ان کا ترجمہ اگر جان جائیں، ان کا معنی جان جائیں تو آپ یہ ارمان پیدا کریں گے کہ کاش ہم یہ دعا یاد کر لیں اور وضو میں پڑھا کریں، کیونکہ اتنی نفیس اور اتنی مبارک دعائیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور سے آپ نے کلی کیا تو اس میں دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی اے اللہ ہم کو اپنے ذکر و عبادت اور شکر کی توفیق عطا فرما۔ آپ نے ناک میں پانی ڈالا تو اس کی دعا ہے اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار۔ کتنی اچھی دعا ہے، اے اللہ ہم کو جنت کی خوشبو عطا کر اور جہنم کی خوشبو سے بچا لے۔ آپ نے منہ دھویا تو ہے اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اے اللہ ہمارا منہ روشن کر دے جس دن تو لوگوں کے عمل کی وجہ سے ان کا منہ کالا کرے گا یا ان کے عمل کی وجہ سے منہ کو روشن کرے گا۔ آپ ہاتھ کی دعا پڑھیں تو اس میں دعا بہت اچھی ہے اللہم ارزقنی اللہم آتنی کتابی بیمینی، یعنی وہ حاسبنی حسابا یسیرا، یعنی اے اللہ ہمارے داہنے ہاتھ میں میرا نام اعمال عطا کر اور میرا حساب آسان کر دے۔ اب جب بائیں ہاتھ دھوئیں تو آپ کہیں اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من ورائی، اے اللہ ہم کو بائیں ہاتھ میں ہمارا نام اعمال نہ دینا اور نہ پیچھے سے دینا، کیونکہ جہنمیوں کو ان کے بائیں ہاتھ سے نام اعمال دیا جائے گا یا پیچھے سے دیا جائے گا۔ اس طرح کی اگر آپ ان دعاؤں کا معنی یاد کر لیں، خوش نصیبی ہو جائے، تو آپ یقیناً سوچیں گے کہ وضو کریں گے اور دعا پڑھیں گے۔ خیر، وضو کے بعد اب اسی پر بات میں ختم کروں گا۔ وضو کے بعد آپ کے بارے میں یہ ہے کہ فوراً آپ دعا پڑھیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، بعض روایتوں میں واجعلنی من عبادک الصالحین، یہ وضو کے فوراً بعد کی دعا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر وہ لوٹے سے یا برتن سے وضو کر رہے ہیں تو اس کا بچا ہوا تھوڑا سا پانی پی لیجیے، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیے اور کہیے اشہد ان لا الہ الا سبحانک وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک، اگر یہ یاد کر سکے، ورنہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھیں آپ، اور سورہ انا انزلنا پڑھیں تو آسمان کی طرف دیکھ کے اسے بھی پڑھیں، اور اس طرح آپ وضو کریں۔ اب وضو جب مکمل ہو گیا آپ کا سنت کے مطابق تو یقین جانیں آپ کی نماز مکمل انشاءاللہ، اور اس وضو کی برکت سے ہر عبادت آپ کی کامیاب۔ اب اس میں رہ جاتی ہیں بہت ساری چیزیں، اس کے مکروہات اور اس کے نواقض وضو، لیکن آج آپ کو اہم 4 چیزیں یاد دلا کے پھر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں کہ نماز کی سب سے پہلی شرط طہارت ہے، اور طہارت 2 طرح کی ہے، ایک طہارت صغریٰ ہے، ایک طہارت کبریٰ ہے۔ طہارت صغریٰ وضو سے حاصل ہوتا ہے، طہارت کبریٰ غسل سے حاصل ہوتا ہے، اور اس میں 4 فرائض ہیں، پورا منہ کا دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، سر کا چوتھائی مسح کرنا، اور پورے پیروں کا دھونا۔ اور انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب و محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو دین کی سمجھ اور
اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اپنی بندگی اور اپنے پیارے حبیب کی غلامی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔